ایک زمانے میں جادو اور حیرت سے بھری دنیا میں پانی کے اندر ایک شاندار شہر موجود تھا جسے اوشین گیٹ ٹنن کہا جاتا تھا۔ یہ سمندر کی چمکتی لہروں کی نیچے گہرائی میں بسا ہوا ایک پرفتن دائرہ تھا جو انسانوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا۔ اوشین گیٹ ٹائنو ایک ہلچل مچانے والا شہر تھا جس میں سمندری مخلوق کی ایک غیر معمولی صف آباد تھی، ہر ایک منفرد صلاحیتوں اور خصوصیات کا مالک تھا۔ یہ شہر مرجان اور موتیوں سے تیار کردہ شاندار ڈھانچے کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا جو چمکدار پودوں سے مزین تھا، جو زیر آب زمین کی تزئین کو ایک متحرک چمک میں نہلاتا تھا۔ اوشین گیٹ ٹنن کے مرکز میں بادشاہ ٹریٹن تھا جو ایک طاقتور ترشول کے ساتھ ایک عقل مند اور عظیم حکمران تھا جو سمندر کی لہروں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بادشاہ ٹریٹن نے انصاف اور شفقت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کی بادشاہی میں رہنے والی مختلف نسلوں کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنایا۔ ایک بدقسمت دن لونا نامی ایک نوجوان متسیانگنا نے اوپر کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تسخیر تجسس کی باعث اوشین گیٹ ٹنن کی حدود سے باہر جانے کا منصوبہ بنایا۔ لونا اپنی حیرت انگیز نیلی دم اور اپنی بے پناہ روح کے لیے مشہور تھی جو مسلسل مہم جوئے اور علم کی تلاش میں رہتی تھی۔ جیسے ہی لونا تیر کر سطح کے قریب پہنچی، اس نے ایک شاندار بحری جہاز کی ایک جھلک دیکھی جو اوپر چل رہی تھی، جس پر انسانوں کا انتظام کیا گیا تھا جو اپنی نیچے کی عجائبات سے غافل تھی۔ برتن کی طرف متوجہ ہو کر لونا نے دور سے ہی اس کا پیچھا کیا، آگے بڑھنے والی خطرے سے بے خبر۔ اچانک ایک شدید طوفان آیا جس نے جہاز کو ٹکرا دیا اور اسے الٹنے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ لونا کا دل ہمدردی سے پھول گیا اور وہ جانتی تھی کہ انسانوں کو کسی خاص خطرے سے بچانے کے لیے اسی مداخلت کرنی ہوگی۔ عزم کی اضافے کے ساتھ وہ سطح پر تیر گئی اور اپنی سریلی آواز کا استعمال کرتے ہوئے تیز طوفان کو پرسکون کیا۔ اس کا دلفریب گانا طوفان میں گونجتا رہا، پانی کو سکون بخشتا اور جہاز کو بحفاظت واپس ساحل تک پہنچاتا۔ لونا کی شکل اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں سے انسان حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسی نجات دہندہ کے طور پر سراہا، یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ اوشین گیٹ ٹنن کی صرف ایک عاجز رہائشی تھی۔ لونا کے بہادرانہ عمل کی خبر تیزی سے پھیل گئی، بالآخر کنگ ٹریٹن کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ لونا کے لیے فخر اور فکر مند دونوں تھا، اس کی ممکنہ نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اس کے اعمال ان کی خفیہ دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ لونا کا دل صحیح جگہ پر ہے، اس نے اسے ایک مجلس کے لیے اپنی محل میں بلایا۔ محل کی عظیم الشان چیمبر میں بادشاہ ٹریٹن نے لونا کی بہادری کی تعریف کی، لیکن اسے اوشین گیٹ ٹنن کی رازداری کو برقرار رکھنے کی اہمیت کی یاد دلائی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انسان ابھی تک اپنی پانی کے اندر رہنے والے بھائیوں کے ساتھ پرامن طور پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اب بھی اپنی نازک ماحولیاتی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ لونا نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے کنگ ٹریٹن کے ساتھ اپنی وفاداری اور اوشین گیٹ ٹنن کی حفاظت کا عہد کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی دائرے کو نقصان سے بچانے کے لیے استعمال کرے گی، جبکہ ان کے وجود کو ظاہر کیے بغیر اوپر کی انسانی دنیا کی مدد کرنے کی دوسری طریقے تلاش کرے گی۔ اس دن سے آگے لونا سمندر کی محافظ بن گئی، اپنی مسحور کن آواز کا استعمال کرتے ہوئے بحری جہازوں کو آنے والے خطرے سے خبردار کرنے اور گمشدہ ملاحوں کو واپس حفاظت کی طرف رہنمائی کرنے لگی۔ اس نے خود کو دو جہانوں کے درمیان توازن کے لیے وقف کر دیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہم آہنگی غالب رہی۔ اوشین گیٹ ٹنن کنگ ٹرائٹن کی دور حکومت میں ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور لونا کی دلیرانہ کام افسانوں کا حصہ بن گئی۔ اس کی بے لوث اور دانشمندی نے اوشین گیٹ ٹنن کے باشندوں کو اپنی دائرے کی قدر کرنے اور ایک ایسی مستقبل کی طرف کام کرنے کی ترغیب دی جہاں انسان اور سمندری مخلوقات ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں۔ اور اس طرح اوشین گیٹ ٹنن ایک پوشیدہ جنت بنا ہوا جو لونا کی غیر متزلزل لگن اور اس کی مہربان حکمران کی حکمت سے محفوظ رہا۔ یہ پانی کے اندر کی دنیا کی جادو اور خوبصورتی کی ثبوت کے طور پر کھڑا تھا، ایک ایسی مستقبل کے لیے امید کی کرن جہاں تمام مخلوقات امن سے رہ سکیں۔ اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو یوٹیوب ٹک ٹاک پر سبسکرائب کریں۔